تو یہ ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام، ان کے نام پر بنائی گئی مسجد، اور اندر ان کے مقبرہ ہے، قبر ہے، جہاں پر وہ خود مدفون ہیں۔ استنبول کے شہر میں جو سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی جگہ ہے جو زائرین کے لیے، وہ یہی ایوب سلطان کا ایریا ہے۔ اس جگہ کا نام حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر رکھا گیا ہے۔ ان جگہوں کا وزٹ کرنا ایک بڑی سعادت بھی ہے، اور اس میں روحانیت بھی ہے، اور بہت سارے اسباق بھی ہیں۔ یہ مسجد ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پیچھے جو ہے وہ ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقبرہ، ان کی قبر ہے وہاں پر ابھی ہم نے حاضری دی ہے۔ جب ان جگہوں پر آتے ہیں تو ایک خاص قسم کی روحانیت، سکینہ، سرور اور دل کا سکون یہاں پہ حاصل ہوتا ہے۔ لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ جب ہم ان جگہوں پر آتے ہیں تو جب ہمیں کچھ ان کی تاریخی ایسے صحابہ کرام اور جو بڑی ہستیاں ہیں ان کی زندگی کے کچھ احوال ہمیں پہلے سے معلوم ہوں، جب علم اور عشق ملتے ہیں تو پھر اس کا مزہ دوبالا ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری ماشاء اللہ جلیل القدر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے ہیں۔ یہ انصار میں یہ بہت ہی ارلی وقت میں اسلام لانے والوں میں سے تھے۔ جب تقریباً 12 کے قریب انصار مدینہ سے مکہ آئے تھے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملے تھے، اور ان کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کی تھی، جسے بیعت عقبہ کہتے ہیں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کہا کہ آپ جاؤ مدینہ میں اور وہاں پر اس دین کی تبلیغ کرو۔ اب وہ 12 لوگ جو صحابہ بن چکے تھے وہ مدینہ میں واپس آئے، اور انہوں نے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کے بارے میں جب بتایا تو سب سے پہلے لوگوں میں جو اسلام لانے والے تھے حضرت ابو ایوب انصاری بھی تھے۔ حضرت ابو ایوب انصاری، ان کی بہت ساری خصوصیات ہیں، جن میں ایک یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت اور عقیدت یہ بہت زیادہ تھی ان کی۔ بڑے فیاض اور مہمان نواز تھے۔ اب دیکھیں کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ آئے تو ہر کسی کی خواہش تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر میں ٹھہریں۔ فیصلہ ویسے تو مشکل تھا کہ کس کا گھر چوز کیا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اونٹنی کو کھلا چھوڑ دیا اور کہا کہ جہاں پہ یہ اونٹنی ٹھہرے گی وہیں پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیام کریں گے۔ تو اونٹنی گھومتے پھرتے جس گھر کے سامنے ٹھہری وہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا۔ اب یہ اعزاز کیوں انہیں ملا، علماء بہت سی باتیں لکھتے ہیں، جن میں 2 تو یہ ہیں کہ ایک تو ان کی محبت اور عقیدت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، اور دوسرا وہ ان کی ایک آلریڈی نون مہمان نوازی تھی۔ مہمانوں کا خیال رکھنا، مہمانوں کو کھلانا پلانا، ان کے آرام کا خیال رکھنا، ان کی خدمت کرنا، یہ اسلام میں ایک بہت بڑا ایک ٹریٹ ہے، بہت بڑی ایک فضیلت ہے جس کو یہ حاصل ہو۔ تو شاید اسی فضیلت کے طور پہ بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ انعام کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر میں مہمان ٹھہرے، اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میزبانی کا شرف حاصل ہوا مدینہ میں ہجرت کے بعد۔ ماشاءاللہ دس از بگ اعزاز۔ حضرت ابو ایوب انصاری نے تمام غزوات میں بھی حصہ لیا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب اور ایکسپیڈیشنز ہوئیں، بڑے کم صحابہ اس وقت رہ گئے تھے، باقی جو تابعین تھے وہ بھی اس وقت تھے۔ حضرت ابو ایوب انصاری اس وقت جب یہ مہم قسطنطنیہ، یہ جو موجودہ استنبول ہے، اس کی جب مہم شروع ہوئی تو اس میں حضرت ابو ایوب انصاری کی عمر 80 سال سے زیادہ تھی، بوڑھے ہو چکے تھے، لیکن پھر بھی ان کا جذبہ تھا کہ میں جاؤں گا، میں اس مہم میں حصہ لیے بغیر نہیں رہوں گا۔ تو وہ اس مہم میں آئے، پھر یہاں پر آ کر وہ بیمار بھی ہوئے اور پھر ان کا انتقال ہوا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیمار ہو گئے، انہوں نے اپنی وفات سے پہلے یہ وصیت کی کہ مجھے جو شہر کی فصیل ہے اس کے باہر میری قبر بنانا، تاکہ بعد میں آنے والے جو اس جگہ کو فتح کرنے کے لیے آنے والے جو مسلمان ہیں، جو سالار ہیں، جو افواج ہیں، میرا مقام جو ہے، میری قبر جو ہے، ان کی حوصلہ افزائی کا سبب بنے۔ تو ماشاءاللہ یہ وہی اوریجنل مقام ہے۔ اس وقت شہر کی فصیل یہاں ہوا کرتی تھی، پھر اس کے بعد شہر ایکسپینڈ کر گیا، لیکن وہ اپنے اس اوریجنل مقام پر ہیں۔ تو ابھی زائرین یہاں پر آتے ہیں،
ماشاءاللہ بڑی عقیدت اور احترام کے ساتھ فاتحہ دعا وغیرہ بھی ہوتی ہے۔ یہاں کی تاریخ میں سلطان بہت سے ہیں، سلطان فاتح، سلطان احمد، سلطان مراد، سلطان عثمان، اور ان سب کے ناموں سے بہت ساری چیزیں یہاں پر منسوب ہیں۔ اب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سلطان نہیں تھے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ ان کا رتبہ ان سب سلطانوں سے بھی بڑا تھا، تو ایک عزت کے طور پر ایک ان سے عقیدت کے لیے اور احتراماً ان کے نام کے ساتھ یہاں سلطان لگایا گیا ہے، اور اس جگہ کو ایوب سلطان کہا جاتا ہے، اور اس مسجد کو بھی ایوب سلطان مسجد کہتے ہیں۔ اس جگہ کا اوریجنل نام تو خیر بہت پرانا ہے، جسے بیزنٹین کہتے ہیں، جو کہ 600 سال قبل مسیح سے اس شہر کی آباد کاری شروع ہوئی۔ جو 9 آباد کار یونانی تھے انہوں نے اس شہر کو بسایا تھا۔ بعد میں کانسٹنٹین جو کنگ تھا، اس نے اس کا نام کانسٹنٹین نوپل رکھا، جس کو ہم قسطنطنیہ کہتے ہیں۔ تقریباً 1000 سال تک اس کا یہی نام تھا، اور پھر 1453 عیسوی میں جب سلطان محمد فاتح نے اس جگہ کو کنکر کیا تو اس جگہ کا نام اسلام بول رکھا۔ اسلام آباد کا تو ہمیں سب پتہ ہے کہ پاکستان کا شہر اسلام آباد ہے، لیکن اسلام بول نام کے شہر کو اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یہاں پر ماشاءاللہ کیٹس بھی ہیں، بلیاں بھی ہیں، جو ہر طرف بڑی فرینڈلی ہیں۔ استنبول میں ہم نے دیکھا ہے کہ کیٹس بہت زیادہ ہیں اور بڑی فرینڈلی ہیں، اور وہ بڑی مکس ہو کر سارے لوگوں کے ساتھ رہتی ہیں۔ اینی وے، تو اس جگہ کا نام اسلام بول رکھا گیا، سلطان محمد فاتح نے خود اس کا نام رکھا۔ ان بعد میں آنے والے سلاطین نے یہاں پر مسجد بنائی، پھر شہر ایکسپینڈ کر گیا، لیکن اس جگہ میں ایون کہ مسجد ہی نہیں بلکہ مدرسہ اور یونیورسٹی بھی بنائی گئی۔ صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھتے رہنا چاہیے، اور جب موقع ملے کسی صحابہ کرام کے مقام کی، کسی بھی مقام کی زیارت کا، اس سے پہلے اگر تھوڑا بہت اور اسٹڈی کر لی جائے، اپنے علم کو ریفریش کر لیا جائے، معلومات اور زیادہ حاصل کر لی جائیں، اور پھر جب ان جگہوں کا وزٹ کیا جائے، اس کے جو ریزلٹس ہیں، جو فیلنگز پھر حاصل ہوتی ہیں، جو ایک روحانیت حاصل ہوتی ہے، اس کو لفظوں میں بتانا مشکل۔ ماشاءاللہ سارے صحابہ ستاروں کی مانند، ان سے بھی مقام بڑا ہے بلکہ۔ تو ان کی ایک اور فضیلت یہ تھی کہ یہ کاتب وحی بھی تھے، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو وحی نازل ہوتی تھی تو یہ اسے لکھا بھی کرتے تھے۔ تو الحمدللہ یہ ہے ہمارا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار کا، ان کی مسجد کا ٹرپ اور زیارت۔ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان جگہوں پر ہماری حاضری کو قبول کرے، اور ہمیں ان صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے ساتھ میرے دو ساتھی بھی ہیں، so brother Yasir, he is with me in most of the videos as well, so from Islamic Relief, and Dr. Mudaffar, mashallah, our senior chairman of Islamic Relief Board of Trustees, mashallah, and my mentor as well. I'm learning from him a lot, mashallah. So whenever we go to Islamic Relief meetings, so usually we are three of us are together, and we spend obviously some time for our official work, and then after that when we get some time we go and explore the city, and mashallah this is one of the most beautiful and most ruhani place, mashallah, and we have enjoyed here a lot, mashallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Did you enjoy it, mashallah? Of course, always. Whenever I'm with you, we always enjoy it. Yes. Is it because of me? No, it's always you. It's always you. Mashallah. So mashallah, this is great company. I learn from these experienced guys, mashallah, work wise and otherwise as well, mashallah. They have good knowledge of deen, and mashallah practical Muslims. I should not be saying in front of them, but they are mashallah really good practical Muslims with good solid knowledge. I'm learning from them. So mashallah, may Allah give you jazai khair, inshallah, and it's a nice company, and you are also requested to make dua for all of us. Assalamu alaikum. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaymin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Khaliq,
الباري المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العليم اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسي يا الله جلال جلال يا الله جلال جلال يا الله جلال جلال يا